السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویڈیو وینچر۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے جذبات میرے بس میں نہیں تھے، کیونکہ میں اپنی بہن عافیہ کو 20 سال کے بعد دیکھ رہی تھی، مگر اس حال میں کہ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ چکے تھے۔ سر پر چوٹ کی وجہ سے وہ سن نہیں پا رہی تھی۔ ہمارے درمیان ایک موٹے شیشے کی دیوار تھی، اس کے ساتھ ہماری پل پل کی بات ریکارڈ ہو رہی تھی۔ میں نہ اس سے گلے مل سکتی تھی، نہ اس کے ہاتھ پکڑ کر آنسو سے بھری اپنی آنکھوں سے لگا سکتی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو عافیہ کی بہن نے 20 سال بعد اپنی بہن سے ملنے کے بعد کہے۔ سوال یہ ہے کہ عافیہ کون ہے؟ وہ 20 سال سے کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہیں؟ خود امریکن جج کے مطابق بے قصور ہونے کے باوجود 86 سال کی سزا ان کو کیوں ملی؟ قوم کی بیٹی کو واپس لانے کے لیے حکومت نے کیوں کوئی قدم نہیں لیا؟ عافیہ، جو کہ ذہین عورتوں میں سے ایک تھیں، آخر انہوں نے ایسا کیا دریافت کر لیا تھا جو کہ CIA نے انہیں انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر لیا؟ ایسا سچ جو کبھی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا، وہ ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عافیہ ایک نیورو سائنٹسٹ تھی جو امریکہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پر 1990 میں پڑھنے گئی۔ انہیں پڑھائی اور اسلام کی تبلیغ کا شوق تھا۔ 1995 میں ان کی شادی امجد خان سے ہوئی اور یہ وہ بندہ ہے جو بعد میں CIA کا مورا بن کر عافیہ کی موجودہ حالت کا ذمہ دار بنا۔ عافیہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی، اور بائیو کیمسٹری پر ریسرچ کر رہی تھیں۔ ان کی ریسرچ اتنی ایڈوانس تھی کہ اب تک امریکن سائنٹسٹ اس ریسرچ کو نہیں کر پا رہے تھے، اور امریکہ کو ڈر تھا کہ ان کی یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپن بنانے کے اندر مدد کر سکتی ہے، اور ان کا ذہن مذہبی سائٹ پر زیادہ ہے، لہٰذا تمام مسلم ملکوں کو خصوصاً پاکستان، افغانستان وغیرہ کے پاس یہ ہتھیار ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ خطرے میں ہے، کیونکہ وہ امریکہ کی افغانستان کے اندر جنگ کے سخت خلاف تھیں۔ یہودی لابی نے انہیں اپروچ کیا کہ وہ ان کے ایجنڈے پر کام کریں، یہ تمام ریسرچ ان کے لیے کریں، مگر عافیہ نے انکار کر دیا، جس کے بعد 2002 کے اندر ان کے خاوند، جن سے 2002 کے اندر طلاق ہو گئی تھی، میدان کے اندر اتارا گیا، اور اس شخص نے عافیہ کے خلاف جھوٹے بیان دیے کہ ان کا تعلق طالبان سے ہے، جو کہ افغانستان میں امریکن فوجیوں کے اوپر حملے میں ملوث ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ فراڈ تھا۔ مزید ان پر یہ الزام تھا کہ عافیہ نے طلاق کے 6 مہینے بعد خالد شیخ کے بھتیجے امان بلوچی سے شادی کر لی، جو سپتمبر 11 کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کو 2003 میں ان کے کراچی والے گھر سے اٹھا لیا گیا، اور یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا۔ انہیں افغانستان کی جیل بلگرام کے اندر لے جایا گیا، جہاں پر انہیں خوب ٹارچر کیا گیا۔ وہ اچانک سے منظر عام سے غائب ہو گئیں۔ اسی دوران ایک پاکستانی شہری معظم بیگ، جو کہ بلگرام جیل میں رہ چکا تھا، اس کی ایک کتاب اینیمی کمبیٹمنٹ منظر عام پر آئی، جس میں ایک خاتون کا ذکر آیا جو کہ بلگرام جیل کے اندر قیدی تھیں اور جیل کے اہلکار کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد 2008 میں انکشاف کیا گیا کہ عافیہ بلگرام جیل میں قید ہیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، لہٰذا مجبوراً عافیہ کو 5 اگست 2008 کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ امریکن حکام کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کو ایسی دستاویزات کے ساتھ پکڑا گیا جن کے اندر بم بنانے کی ہدایت تھی، اور یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے بلگرام جیل میں امریکی فوجی پر حملہ کیا۔ اس کے جوابی حملے کے اندر وہ زخمی بھی ہوئیں۔ ان مقدموں کی بنیاد پر انہیں 86 سال کی سزا سنائی گئی اور 20 سال گزر گئے۔ ان 20 سالوں میں نہ کسی پاکستانی حکومت نے براہ راست ان کے بارے میں بات کی اور نہ ہی ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کی، سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کے علاوہ کسی نے آواز تک نہ اٹھائی۔ اس دوران ان کے 2 بچوں کو قتل کر دیا گیا
اور بلگرام جیل سے چھوٹے قیدیوں نے بتایا کہ جیل کے سیل سے ایک خاتون کے چیخنے کی ایسی دردناک آواز آتی تھی کہ جس نے آج تک انہیں ذہنی ٹینشن کا شکار کیا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکیوں نے عافیہ پر کتنا ظلم کیا۔ انہوں نے عافیہ کو اس لیے نہیں مارا کہ وہ کسی طرح اس سے وہ فارمولہ حاصل کر لیں، مگر وہ پہاڑ کی طرح مضبوط صبر والی تھی۔ انہوں نے اپنی زبان تک نہ کھولی۔ عافیہ کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ ریسرچ انہیں بتا دی تو یہ انہیں مار دیں گے اور فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو وہ کسی اور کے کام نہ آئے۔ 2013 تک وہ مکمل مایوس ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی بہن اور سینیٹر مشتاق کی ملاقات برطانوی وکیل کی وجہ سے ہوئی۔ وہ انسانوں کے محافظ کی کئی تنظیموں کے رکن بھی رہے۔ مشتاق احمد کی مدد مانگنے کی وجہ سے وہ عافیہ کے وکیل کی حیثیت سے سینیٹر مشتاق احمد اور عافیہ کی بہن کے ہمراہ امریکہ میں گئے۔ جب عافیہ ملاقات کے لیے آئی تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ ان کے سر پر ہاف وائٹ رنگ کا سکارف تھا۔ جیل حکام کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ بچوں کی تصویر انہیں نہیں دکھا سکتے۔ وہ والدہ کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ وہ بار بار کہتی رہیں کہ مجھے اس جہنم سے آزادی دلاؤ۔ ان کے وکیل کے مطابق اگر حکومت سیریس ہو تو ان کی رہائی ممکن ہے۔ ہم سب لوگ مل کر سوشل میڈیا پر اس کے مطابق آواز اٹھا کر اس قوم اور حکومت کی غیرت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اللہ حافظ۔